بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ درود و نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عباس ہجرت کے 26 سال شعبان کے مہینے کے بعد مطابق مئی 647 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے پیدائش مدینہ منورہ ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کا نام ام البنین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آنکھ اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں کھولی۔ حضرت عباس ایک انتہائی بہادر، باہمت اور سچے مسلمان تھے۔ آپ نے جنگ صفین میں ایک سپاہی کی حیثیت سے جنگ لڑی۔ صفین اس جنگ کا تیسرا اور آخری حصہ مانا جاتا ہے، جسے پہلا فتنہ کہتے ہیں۔ اس جنگ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم کا جنگی لباس زیب تن کیا اور اپنے دشمن فوج کے کئی سپاہی مارے۔ اس وقت تک دشمن فوج آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تصور کر رہی تھی، لیکن جب حضرت علی میدان میں تشریف فرما ہوئے تو دشمن کے لشکر کے سبھی سپاہی آپ کو دیکھ کر حیران ہوئے، جبکہ علی یہاں ہیں تو یہ کون ہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عباس کو ان الفاظ سے متعارف کروایا: یہ عباس ہیں، بنو ہاشم کے چاند۔ حضرت غازی عباس نے جنگ لڑی اور فتح یاب ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو غازی کہا جاتا ہے۔ غازی کسی بھی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے ملک کی طرف سے جنگ لڑے اور وہ شہید بھی نہ ہو۔ حضرت غازی عباس کو جنگی تربیت اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا انداز تلوار بازی اپنے والد محترم سے ملتا جلتا تھا اور اکثر دشمن آپ کو علی ہی سمجھ بیٹھتے تھے۔ آپ کی جنگ کے میدان میں جرأت اور شجاعت کو بیان کرتے وقت اکثر تاریخ دان آپ کو شیر کے لقب سے نوازتے ہیں، چونکہ آپ بڑے ہی نڈر، بے خوف اور بہادری کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کو جنگ کی تربیت دی۔ ان کے علاوہ آپ نے حضرت علی اکبر جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہیں حضرت قاسم اور اونا محمد کو بھی جنگی مہارتوں کی تربیت دی۔ آپ کی ہمت اور جرأت کی جھلک حضرت علی اکبر میں نظر دکھائی دیتی تھی۔ حضرت غازی عباس نے میدان کربلا میں بھی بڑی ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور آپ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت عباس کے گھوڑے کا نام عقاب تھا۔ یہ گھوڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی استعمال کیا۔ 60 ہجری بمطابق 680 عیسوی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ اپنے چھوٹے سے لشکر اور اپنے اہل خانہ سمیت کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی آپ کوفہ کے راستے میں ہی تھے کہ آپ کو روک لیا گیا اور آپ کو کوفہ جانے کے بجائے کربلا جانے کو کہا گیا۔ آپ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ آپ کے خیموں کو گھیر لیا گیا اور آپ کو درائے فرات سے منقطع کر دیا گیا تاکہ آپ اور آپ کا لشکر پانی حاصل نہ کر سکے۔ خیمے میں جو پانی موجود تھا وہ 7 محرم الحرام تک ختم ہو گیا۔ چونکہ حضرت عباس لشکر کے سب سے عظیم سپہ سالار تھے، لہٰذا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کو بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے کہا۔ بچوں کا پیاس سے برا حال تھا۔ دریائے فرات پر یزیدی لشکر قابض تھا تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ اور لشکر کو پانی نہ مل سکے۔ حضرت عباس کی بہادری اور جرأت اور حوصلے کی مہارت کی بنا پر آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ اکیلے ہی دریائے فرات تک جائیں اور خیموں تک پانی لائیں گے اور دشمن کا اکیلے سامنا کریں گے، کیونکہ آپ دشمنوں سے بالکل بے خوف تھے۔ تاہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بھی آپ کو اپنی حفاظت کرنے کی تاکید کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا: ابھی دشمنوں سے لڑنا مت، صرف پانی لے کر خیموں میں واپس آ جانا۔
چنانچہ حضرت غازی عباس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں موجود بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے چل دیے۔ حضرت سکینہ اپنے چچا عباس سے بہت مانوس تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ صرف ان کے چچا عباس ہی ایسے ہیں جو ان کے لیے پانی لے کر آ سکتے ہیں، اور حضرت عباس بھی اپنے پھول سی بھتیجی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ خود بھی پیاسے تھے۔ جب آپ خیمے سے باہر نکلے اور میدان کربلا میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس صرف ایک نیزہ اور ایک مشک تھی جس میں پانی بھر کر لانا تھا۔ آپ کو میدان جنگ میں سپہ سالاری کی کمان دی گئی تھی کیونکہ آپ بے حد بہادر تھے۔ اسی سبب آپ کو کماندار بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ دریائے فرات پر پہنچے تو اپنی مشکیزہ میں پانی بھرنا شروع کر دیا، تاہم آپ نے خود ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ آپ کے ذہن میں صرف اپنی بھتیجی سکینہ کی پیاس تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اکیلے ہی اتنی بہادری کے ساتھ ہزاروں دشمنوں کے بیچ آپ دریائے فرات پر پہنچ گئے، اور خوف نے ذرا بھی آپ کو نہ سہمایا۔ پورا دریائے فرات آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ شدید پیاس ہوتے ہوئے بھی آپ نے خود پانی نہ پیا، اور مشکیزہ میں پانی بھرنے کے بعد آپ واپسی کے لیے خیموں کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ کے پیچھے سے وار کیا گیا، بازو کٹ گیا، اور اس کے بعد ایک اور پیچھے کی جانب سے حملہ ہوا اور آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن آپ نے پانی کے مشکیزے کو اپنے منہ سے اٹھایا، تیزی سے خیمے کی جانب بڑھتے رہے کہ بچوں کو پانی مل سکے، لیکن یزید کے سپاہیوں نے آپ پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ لیکن ایک ظالم تیر سیدھا آپ کی آنکھ میں لگا جس سے آپ لڑکھڑا گئے۔ دوسرا تیر مشکیزے میں لگا اور پانی زمین میں گر کر بہہ گیا۔ جیسے ہی مشکیزہ گرا، یزیدی سپاہیوں میں سے ایک نے تیر مارا جو کہ سیدھا آ کر آپ کی آنکھ میں لگا۔ ایک دشمن سپاہی نے آپ کے سر پر وار کیا۔ چونکہ آپ کے دونوں ہاتھ شہید ہو چکے تھے، لہٰذا آپ سنبھل نہ سکے اور گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ گرتے ہوئے آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کو پکارتے ہوئے کہا، اے بھائی، اور آپ منہ کے بل زمین پر گر گئے اور وہیں شہید ہو گئے۔ یہ ایک عظیم نقصان ثابت ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے لیے یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا جب آپ سے 3 دن کے پیاسے بچوں کی پیاس نہ دیکھی گئی اور آپ اکیلے پانی لینے چلے گئے۔ تاہم آپ کامیاب لوٹ رہے تھے، لیکن کمزور دشمن نے پیچھے سے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کو دریائے فرات کے قریب شہید کیا گیا تھا، اور آپ کا مزار بھی اسی مقام پر ہے جہاں میدان کربلا عراق میں آپ اپنے گھوڑے سے گرے تھے۔ اسی مقام پر آپ کی قبر ہے، اور یہیں پر آپ کا مزار تعمیر کیا گیا ہے، جہاں لاکھوں مسلمان ہر سال خاص کر محرم الحرام میں پہلے 10 ایام میں زیارت کر کے آتے ہیں اور آپ کے طفیل اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں۔ بہادری، جرأت اور وفا کی ایسی مثال ہیں جو قیامت تک قائم رہے گی۔ آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جزاک اللہ۔